اور باہر والے بھی آتے رہو، بس آگے کرسیوں میں جگہ لیتے رہو۔ استقبالیہ والے لوگ ان سب حضرات کو جو کھڑے ہوئے ہیں باہر اندر بھیج دیں، مسجد میں سے بھی کوشش کریں فارغ ہونے والوں کو اندر بھیج دیں، اوپر کھانے والوں کو بھی فارغ ہوتے ہی بھیج دیں، جلدی سے شاباش۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، بچیاں، پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ پروردگار عالم نے اس تعلیمی سال کے اختتام کے موقع پر مدرسوں کے سالانہ جلسوں میں اور خصوصاً اس پروگرام میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مل بیٹھنے کو، کہنے سننے کو، علم و عمل کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، ایک آدمی دین کے بارے میں سمجھ رکھتا ہے اور دین کا علم کسی نہ کسی حد تک اس کے اندر ہے تو وہ یقیناً اس پر عمل کرنے کے قابل ہوگا، لیکن کوئی آدمی اگر جو چیز اس کے لیے ضروری ہے اس کا علم نہ ہو اور وہ اپنی زندگی گزارے اور اسی زندگی کو تمام کرے تو یقیناً وہ اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ ہماری سبھی کی زندگی کے اندر ایک چیز ہے تجارت، چاہے ہم وہ کھیتی باڑی کر کے کریں یا دکان چلا کر کریں یا کارخانہ چلا کر کریں یا فیکٹری کھولیں، جس طریقے سے بھی ہم تجارت کر سکتے ہیں اس تجارت کے اصول و ضوابط کا اگر ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہم اس کے حق کو ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس زمانے میں خاص طور سے بہت سے کورسز ایسے ہیں جو تجارت سے متعلق ہیں۔ انسان کو مینجمنٹ کا کورس کرایا جاتا ہے، انسان کو ایک سچے تجارت کرنے والے تاجر کو جس تجارت کے اندر وہ انٹرسٹ رکھتا ہے اس کو سکھانے کی بات کی جاتی ہے، اس کے کورس کرائے جاتے ہیں۔ ایک انسان کے لیے اپنے پروردگار سے تعلق کو قائم کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر پروردگار عالم سے اس کا تعلق قائم نہیں ہوگا تو وہ اپنے پروردگار کو پہچاننے کے اندر غلطی کرے گا اور وہ غلطی اس کو تباہی بربادی تک لے کر جائے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک مسلمان اپنے رب کے اوپر ایمان رکھتا ہے، نبی کے اوپر ایمان رکھتا ہے، نبی سے محبت کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، تو اس مسلمان کے لیے اپنے پروردگار کے اور اپنے نبی کے حقوق کو پہچاننا بے حد ضروری ہے۔
اگر وہ اپنے پروردگار کے حقوق کو نہیں پہچانے گا، اس کے تقاضوں کو نہیں پہچانے گا، اس کی عبادت کے طریقے کو نہیں پہچانے گا، تو وہ انسان اپنے پروردگار کے حق کو بجا لانے کے اندر بہت کوتاہی کر بیٹھے گا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ گمراہ کہلائے گا کہ اپنے پروردگار کو نہیں پہچانتا ہے، نہیں جانتا ہے، تو یہ گمراہ ہو گیا۔ اور کسی انسان کے لیے گمراہ ہونا یہ اس کی زندگی کی بہت بڑی خرابی کی بات ہے کہ یہ گمراہ ہو گیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے مختلف وقتوں میں اپنے بندوں کو اپنے حقوق کو پہچاننے اور جاننے کے لیے، بتلانے کے لیے اپنی مختلف کتابیں اس دنیا میں اپنے نبیوں کے واسطے سے اتاری۔ وہ نبی آئے اور انہوں نے اپنی کتابوں کا تعارف پیش کیا، اپنے مشن کو پیش کیا، اپنے کام کو پیش کیا، محنت کی، لوگوں کے درمیان میں گئے اور لوگوں کو بتلایا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ٹوٹ چکے تھے ان لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کیا۔ چنانچہ ہر زمانے کے اندر بڑے چھوٹے انبیاء اور پیغمبر آئے اور انہوں نے اپنی شریعت کے تعارف کو ان کے سامنے پیش کیا اور لوگوں کے تعلق کو اللہ سے اور اس کے رسول سے جوڑا۔ آقا نامدار سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بڑھ کر اور بالا کتاب اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس دنیا میں اتارا۔ مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ کی کتاب بتدریج نازل ہو رہی ہے، اور اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے نہ مٹنے والی کتاب بتایا کہ اس کے اندر کوئی آدمی اپنی طرف سے زیادتی یا کمی نہیں کر سکتا، اور اگر کمی یا زیادتی کر بھی دے گا، جیسے مختلف زمانے میں خود آقا نامدار سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے قرآن میں کمی زیادتی کرنے کی کوشش کرنے والوں نے اپنی حیثیت کے حساب سے، اپنی سمجھ اور عقل کے حساب سے کمی زیادتی کی، لیکن انہی کے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا اور ان کو دھتکار دیا، ان آیتوں کو، ان پیغامات کو، ان الفاظ کو، ان جملوں کو جو انہوں نے اس کے اندر بڑھا دیا تھا، انہی کے لوگوں نے ان کو نکال دیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کا قرآن قیامت تک کے لیے برحق ہے اور سچا ہے، اور ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اللہ کا قرآن اس دنیا کے اندر قیامت تک عروج کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، رفعت کے ساتھ، بلندی کے ساتھ انشاءاللہ باقی رہے گا۔ اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ بتلایا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تمہارے رب کا مشن کیا ہے، تمہارے نبی کا مشن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی مختلف آیتوں میں مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے اپنے بندوں کو بتلایا ہے، اور ان بندوں نے جو بھٹکے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے جب قرآن کو پڑھا اور قرآن کو دیکھا، قرآن کو سیکھا، جن ایسے افراد جنہوں نے اللہ کی پرانی کتابیں توریت، زبور، انجیل اور مختلف ادوار کے اندر نبیوں کے ذریعے سے شریعت مطہرہ آئی، ان لوگوں نے ان کتابوں کو پڑھا تھا، لیکن جب قرآن ان کے سامنے آیا اور قرآن کو دیکھا، انہوں نے قرآن کو سمجھا، قرآن کو پڑھا، تو ان کی دل کی دنیا بدل گئی، اور انہوں نے ایک لیٹسٹ ورژن اور ایک لیٹسٹ پیغام اور لیٹسٹ میسج جو قرآن کی شکل میں آیا، جب ان کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے آیا اور انہوں نے پڑھا، تو ان کی عقلیں حیران رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر کمالات، اپنے بندوں کے اوپر انعامات، اپنے بندوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کس قدر ہیں۔ دل کی دنیا بدل گئی اور وہ ہدایت کے راستے پر چل پڑے۔ میرے دوستوں بزرگوں، بڑے بڑے پاپی، بڑے جن کے دلوں کے اوپر کفر اور ضلالت کی مہر لگ گئی تھی، جب اللہ تعالیٰ کا قرآن ان کے سامنے آیا تو اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو بدل دیا، اور وہ
توبہ کرنے والے بن گئے، ہدایت کے راستے پر چلنے والے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو باقی رکھ کر 1446 سال میں آج ہمارے درمیان میں اس قرآن کو باقی رکھا، اور اس قرآن کا پیغام ہمارے درمیان میں ہے۔ ان مدارس دینیت کے ذریعے سے، مکاتب دینیت کے ذریعے سے ان بچے اور بچیاں اس قرآن کو پڑھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا کہ ساری دنیا کے اندر اگر ہدایت تلاش کرنی ہے تو آؤ قرآن کے ذریعے سے اس پیغام کو حاصل کرو اور ہدایت کو حاصل کرو۔ جس طرح ماضی کے زمانے میں، پچھلے زمانوں میں قرآن لوگوں کی، گمراہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، آج تک بھی قرآن ان لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے جو راستے سے بھٹک چکے ہیں کہ آؤ اپنے رب کی منشا اور چاہت کو پہچانو، اپنے رسول کی چاہت کو پہچانو، اپنے پروردگار کی چاہت کو پہچانو۔ لوگ اس قرآن کو پڑھتے ہیں، جو سمجھنے والے سمجھتے ہیں، جاننے والے جانتے ہیں، پڑھنے والے پڑھتے ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا پیغام رکھا ہے اور کس انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے، اپنے بندوں کو بتلاتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور نبی کی محبت اس قرآن کی برکت سے ان کے کلیجوں میں اترتی چلی جاتی ہے اور ہدایت کا راستہ ان کو ملتا چلا جاتا ہے۔ میرے بزرگوں، قرآن پاک کو سمجھنے کا ذریعہ ان مدارس دینیہ کی تعلیمات ہے، جن کے ذریعے سے ان بچوں کو بتلایا جاتا ہے کہ الحمد کے اندر کیا ہے، اور ان بچوں کو بتلایا جاتا ہے قرآن کی صورتوں کے اندر کیا ہے، ان بچوں کو بتلایا جاتا ہے قرآن کی منشا اور چاہت کیا ہے، ان بچوں کو بتلایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے، کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، ورنہ کیا مجال تھی کہ قرآن ہی تو تھا کہ ایک شخص قتل کرنے کے ارادے سے نکلتا ہے کہ میں نبی کو قتل کروں گا، محمد کو قتل کروں گا، لیکن قرآن کی آیتیں اس کے کانوں میں پڑتی ہیں، اس کی زندگی بدل جاتی ہے اور وہ توبہ کرنے والا بن جاتا ہے، نبی کے قدموں میں آ جاتا ہے، نبی کے گھر میں آ جاتا ہے، دار ارقم میں آ جاتا ہے اور نبی سے ریکویسٹ اور درخواست کرتا ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایمان میں داخل کر لیجئے۔ ایسی ہزاروں مثالیں ہیں جو اسلام کی تاریخ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت سے جوڑا، ایمان سے جوڑا، اعمال سے جوڑا، اسلام سے جوڑا اور وہ توبہ کرنے والے بن گئے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، آج بھی ہدایت کا ذریعہ صرف اور صرف قرآن ہے۔ اس قرآن کو اگر ہم نے نکال دیا تو ہم ہدایت سے پھر سکتے ہیں اور ہمارے مقدر میں، ہماری تقدیر میں ضلالت و گمراہی آ سکتی ہے۔ اس لیے علماء دین اور دین کے جاننے والے قرآن سے امت مسلمہ کے بچوں کے رشتے کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں کہ صرف ہدایت کا ذریعہ یہ قرآن ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑو، اپنے بچوں کو ایمان سے جوڑو، اپنے بچوں کے تعلق کو قرآن سے مضبوط کرو۔ جب بچوں کا تعلق قرآن سے جڑ جائے گا تو ایمان اور اعمال ان کی زندگیوں کے اندر پیکر بن کر ان کی زندگیوں میں اجاگر ہوگا اور ان کی زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی۔ قرآن پاک کی میں نے ایک آیت تلاوت کی۔ ہر مسلمان کہتا ہے کہ مجھے نبی سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے اندر اپنے بندوں کو، بھولے ہوئے، بھٹکے ہوئے، ایمان کا کلمہ پڑھنے والے بندوں کو جو ایمان سے اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بڑے اچھے انداز میں سمجھا کر دیتا ہے کہ اے ایمان والو، تم چاہے اہل کتاب میں سے ہو، چاہے یہودیوں میں سے ہو، چاہے عیسائیوں میں سے ہو، چاہے مسلمانوں میں سے ہو، آؤ ایک بات کو اپنے دل میں رکھو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور اللہ تم سے محبت کرتا ہے اور تمہارا یہ دعویٰ ہے تو اے ایمان والو، تم
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی اتباع کرو۔ اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے، اس اتباع کے اندر ہی تمہاری ہدایت ہے کہ تم نبی کی اتباع کر رہے ہو، اعمال کے اندر، سوچ کے اندر، فکر کے اندر، لباس کے اندر، چہرے کے اندر، اخلاق کے اندر، معاملات کے اندر، اپنی زندگی کے ایک ایک پہلو کے اندر نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس اتباع کی برکت سے تم سے محبت کرنے والا بن جائے گا۔ اللہ خود محبت کرے گا، اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو فرشتوں کی جماعت کو بلاتا ہے کہ دیکھو میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ پھر فرشتے جمع ہوتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تمام فرشتے فلاں سے محبت کرتے ہیں۔ مخلوق کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو قائم کر دیتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کا قرآن اسی کو کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہاری محبت ثابت ہوگی اس چیز سے کہ تم اس محبت کو نبی کی اتباع اور پیروی سے ثابت کرو، نبی کی اتباع کرو۔ نبی کا بولنا کیسا تھا، نبی کا چلنا کیسا تھا، نبی کا کھانا کیسا تھا، نبی کے معاملات کیسے تھے، نبی کی عبادت کیسی تھی، نبی کی معاشرت کیسی تھی، نبی کے اخلاق کیسے تھے، یہ سب چیزیں پرکھ کر زندگی گزارنے والا آدمی ایک سچا مسلمان ایسا ہو سکتا ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرنے والا۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے محبت تھی، کیوں تھی؟ اس وجہ سے کہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے والے تھے، نبی کی اداؤں پر اپنی زندگی کو لگانے اور کھپانے والے تھے، نبی کی معاملات کے اندر اتباع کرتے تھے، نبی کے کہنے کو مانتے تھے، نبی کے چلنے کو مانتے تھے، نبی کی عبادت کو قبول کرتے تھے۔ نبی نے ایک مرتبہ کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو۔ تمام صحابہ نے اس کو مٹھی بند کر کے مضبوطی سے تھام لیا اور زندگی بھر نبی نے جیسے عبادت کی وہ عبادت میں لگے رہے۔ ایک سچا مسلمان اپنی اسلام کو ثابت کرتا ہے تو اس کی اسلامی کو دیکھا جاتا ہے نبی کی اتباع سے۔ خلاف پیغمبر کثیرہ گزین کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید، کوئی اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ نبی کی کامل اتباع اس کی زندگی میں نہ آ جائے۔ لوگ پہلے زمانے میں کوسوں میل کا سفر کر کے جاتے تھے اور جا کر بیعت و سلوک کا تعلق قائم کرتے تھے کہ کہاں خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے نہیں تھے، کہاں یہ لوگ ہندوستان کے نہیں تھے، مجدد الفسانی ہندوستان کے نہیں تھے، لیکن شیخ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور شیخ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور دنیا کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے، پہاڑوں کو پار کرتے ہوئے، سمندروں کو پار کرتے ہوئے، دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے، شہروں کو پار کرتے ہوئے، ملکوں کی سرحدوں کو توڑتے ہوئے دنیا کے کس علاقے سے چلے اور کہاں پہنچ گئے اور اپنے فیض اور برکات کو پھیلاتے رہے، اپنے دسترخوان کو پھیلاتے رہے، اپنے پیغام کو پھیلاتے رہے، لوگوں کو دعوت دیتے رہے، لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو ایمان سکھلاتے رہے، نبی کی محبت کو اجاگر کرتے رہے۔ ان لوگوں نے جب بھی شیخ کو تلاش کیا تو یہ تلاش کیا کہ دیکھو فلاں شخص بزرگ ہے، آؤ اس کے اندر نبی کی اتباع کتنی ہے، آؤ تلاش کرو۔ نبی کی اتباع کو دیکھتے تھے، اس نبی کی اتباع کو دیکھ کر پہچان جاتے تھے کہ یہ کامل اللہ کا ولی ہے، کہ اس کے اندر کامل نبی کی محبت ہے، نبی کی اتباع ہے، نبی کی پیروی ہے، اس کا چلنا، اس کا بولنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس، اس کی نگاہیں، اس کی آواز، اس کی بول، اس کا سب کچھ نبی سے میل کھاتا ہے، اس لیے یہ اللہ کا ولی ہے۔ میرے بزرگوں، ان
لوگوں نے ان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیا، وہ توبہ کیا، استغفار کیا اور زندگی کو کروٹ دے دی۔ آج بھی اور قیامت تک بھی جس شخص کا تعلق نبی سے جتنا زیادہ مضبوط ہوگا وہ نبی کا اتنا ہی پیروکار اور متبع ہوگا۔ اس کی اداؤں سے پتہ چلے گا کہ نبی سے اتباع کرنے والا ہے، اس کے چہرے سے پتہ چلے گا کہ یہ نبی کا متبع ہے، یہ نبی کا عاشق ہے، یہ نبی سے محبت کرنے والا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن ایک سچے مسلمان کی اور سچے عاشق رسول کی اللہ تعالیٰ نشاندہی کر رہا ہے کہ سچا عاشق رسول وہ شخص ہیں جو نبی کی اتباع کرنے والا ہے۔ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، میری اتباع کرو۔ جب تم میری اتباع کرو گے اور تمہارا عمل، تمہاری عبادت، تمہارے معاملات، اخلاق سب میرے جیسے ہو جائیں گے تو یاد رکھو سب سے پہلا انعام تمہیں یہ ملے گا کہ تم سے اللہ محبت کرنے والا بن جائے گا اور اللہ اپنے فرشتوں کو کہے گا کہ میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ اور وہ فرشتے دنیا میں آئیں گے، فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ دنیا کی مخلوق کھچ کھچ کر ان سے محبت کرنے والی بن جائے گی۔ اور دوسری اللہ تعالیٰ خوشخبری سناتا ہے کہ جب تم نبی کے متبع بن جاؤ گے، اتباع کرنے والے بن جاؤ گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ کتنا بڑا انعام! لوگ روتے ہیں، بلکتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن نبی کی اتباع اتنی بڑی چیز ہے کہ اس اتباع کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، خیر سے مالا مال فرمائے، شر سے محفوظ فرمائے، دین پر چلنا چلانا آسان فرمائے اور ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور پیروی کی سعادت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔